انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنے بھی گناہ کرے، یاد رکھے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ وہ اعمال جو گناہوں کو دھو دیتے ہیں، یاد رہے توبہ اور استغفار ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے سے تو اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایسے بھی کچھ اعمال اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جو اعمال کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعداد میں کیے گئے گناہ معاف کرنے کی بات کی ہے، کچھ لمیٹڈ گناہ معاف کرنے کی بات کی اور کچھ گنتی کے گناہ معاف کرنے کی بات کی۔ چند اعمال ایسے جن اعمال کے کرنے پر گناہ کی معافی کی خوشخبری دی گئی ہے، لیکن گناہ کی معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں جو توبہ کی آڑ میں گناہ کرتا رہے۔ توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ پر گناہ کریں یہ سوچ کر کہ بعد میں توبہ کر لوں گا یا کر لوں گی۔ توبہ اس لیے ہے کہ غلطیاں ہو جائیں تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو توبہ کریں۔ آج جو عمل بتائیں گے اس کا مقصد بھی یہی ہے، جو گناہ ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دیں گے، فرقان عطا کریں گے، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ خود اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں۔ جب اس بات کو اللہ رب العزت نے خود بیان کی تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت بہت بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں۔ دوسری جگہ سورہ طلاق آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک ایسا اپنا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو یعنی جتنی سیئات ہیں ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دینے پر قادر ہے اور بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجات پڑھتے ہیں، اس خطبہ حاجات میں یہ آیت آپ بار بار تلاوت کیا کرتے تھے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سیدھی اور سچی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے تو دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کے اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دے گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دے گا۔ وہ عمل ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ساری زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، یہ بڑی اہم چیز ہے۔
زندگی کی ہر شے میں کہ ہماری پیدائش کتاب و سنت کے مطابق ہو، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق ہو، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق ہو، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق ہو، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق ہو، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گے جنت میں جانے سے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا اس دنیا کے اندر۔ بڑی اہم باتیں ہیں، یاد رکھیں، جو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں۔ تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 31 میں، اور کہتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر صغیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ لازم ہے، بچنا بھی ضروری ہے تاکہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔